اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب الوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی سی وی نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین مکرم، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مسائل پر مبنی گفتگو کرتا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ جب یہ مجھے حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، ان کے پیچھے، حقوق کی پامالی کے پیچھے حقوق کے محافظوں کی انوالومنٹ دیکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جنگل کا قانون رائج ہے۔ ناظرین کرام، آج بھی میں آپ کے ساتھ عوامی نوعیت کے چند مسائل گوش گزار کروں گا۔ آپ ذرا توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں گے، اور سماعت کے بعد آپ اپنے کمنٹس، اپنی آراء کمنٹس باکس میں ضرور درج کریں گے، یہ آپ سے التماس ہے۔ میرا آج کا تخاطب چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر اسلام آباد جناب محمد علی رنداوا صاحب ہیں، اور سیکنڈ نمبر پر نمبر 2 ایم سی آئی اور ڈی ایم اے کی خاتون ڈائریکٹر محترمہ ڈاکٹر انم فاطمہ صاحبہ ہیں۔ چیئرمین صاحب، آپ اسلام آباد کی تعمیر و ترقی میں، اسلام آباد کو خوبصورت بنانے میں، اسلام آباد سے جرائم کے خاتمے کے لیے، انسانی حقوق کی بحالی کے لیے وہ اچھے کام کر رہے ہیں، مگر میں آپ کے سامنے چند ایسے ایشوز رکھنے جا رہا ہوں جن کا تعلق براہ راست آپ کی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ اگر اس کو کوئی ٹھیک کر سکتا ہے، ان کے اس ایسے مسائل کے اوپر ہاتھ ڈال سکتا ہے، تو وہ صرف چیف کمشنر جناب رنداوا صاحب ہیں۔ تو عرض ہے، اس وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی سبزی و فروٹ منڈی I-11-4 میں قوانین کا عدم اطلاق ایک گمبھیر صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جرائم کی بھرمار اور قوانین کے عدم اطلاق سے سیکیورٹی رسک ہے۔ آپ کا سارا فوکس یہ شرائع دستور، شرائع جمہوریت اور شہر کے اندر چند شاہراہوں پر مرکوز ہے، مگر یہ سبزی منڈی I-11-4 انٹرنیشنل سبزی منڈی ہے۔ یہ اسلام آباد، راولپنڈی کے دور دراز علاقوں، کشمیر تک لوگوں کو اشیاء خوردنوش پہنچانے میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہی ہے، مگر یہاں جنگل کا قانون ہے، یہاں پر قواعد و ضوابط نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ منڈی ایک جرائم کی آماج گاہ بن چکی ہے۔ مختلف مافیاز نے ایکڑوں پر محیط اراضی پر قبضہ جما رکھا ہے۔ غیر قانونی تعمیرات کا بے ہنگم سلسلہ زور و شور سے جاری ہے، اور سرکاری قوانین کو یہ مافیا جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں نے پلاٹوں کے سٹیٹس تبدیل کر کے بلند و بالا ایمپائر بلڈنگز کھڑی کر دی ہیں، اور کچھ سٹیٹس تبدیل ہونے کے چکر میں سرکاری افسران کو بڑی سے بڑی آفرز لگا رہے ہیں۔ یہ حقائق پر مبنی
رپورٹس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ اس کے اوپر ضرور ایکشن لیتے ہوئے منڈی کی طرف اپنا فوکس کر کے منڈی کے معاملات کو درست کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. ٹوٹی سڑکیں، مافیا کا راج، 45 فٹ دورایا سڑک پر قبضہ مافیا کا راج، چوری چکاری، ڈاکہ زنی، رازنی، نوسر بازی، منشیات فروشی. چیئرمین صاحب، لمبی تفصیل ہے. یہ آپ خود اپنے خصوصی ذرائع سے رپورٹ طلب کریں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ایریا کو آپ کے فوکس کی کتنی ضرورت ہے. اور شہر بھر میں تجاوزات، غیر قانونی تعمیرات، ریزیڈنشل ایریاز میں کمرشل ایکٹیویٹیز، یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے چیئرمین صاحب. یہ پورا پروگرام اس کے اوپر میں کر کے آپ کے سامنے رپورٹس لاؤں گا. میرا خیال ہے اس پروگرام میں آپ کے لیے یہ صرف 1 2 3 جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں وہ پیش کر دیے گئے ہیں. اور اس کے بعد یہ ڈی ایم اے اور ایم سی آئی کی ڈائریکٹر صاحبہ کافی بہتر کام کر رہی ہے. اسی پر جتنے بھی پہلے لوگ آئے ان سے بہتر کام کر رہی ہیں، مگر انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کی ٹیم میں موجود کالی بھیڑیں اس کے تحقق میں کیوں نہیں آتی، جنہوں نے اسلام آباد کا چپا چپا ٹھیکے پہ دے رکھا ہے. تجاوزات مافیا انکروچمنٹ کے پیچھے اگر سپورٹ ہے تو انکروچمنٹ سیل کی ہے، انکروچمنٹ ونگ کی ہے. سی ڈی اے انفورسمنٹ اور ڈی ایم انفورسمنٹ دونوں فریقین اس علائش میں، اس وائلیشن میں، اس بدعنوانی میں برابر کے شریک ہیں. مگر نہ جانے ان کے پیچھے ہوئے ایڈیز، ڈائریکٹرز، ڈی جیز آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھے؟ وہ عوامی حقوق بحالی کے پورے بڑے ذمہ دار ہیں، ان کی مراعات بھی زیادہ ہیں، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. پھر ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ یا آپ کے سارے ممبرز، ڈی جیز، ڈائریکٹرز، اے ڈیز، سپروائزرز اور دیگر سٹاف جو اپنے آپ کو نوکر، سرکاری نوکر سمجھتا ہی نہیں، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے اور پوری صبح شام انسانیت کی تذلیل میں ملوث ہے. قبضہ مافیا، تجاوزات مافیا کی معاونت کا کردار ادا کر رہے ہیں. روزانہ، ماہانہ، ہفتہ برانہ ٹھیکے دے رکھے اور ٹھیکہ وصولی پر مامور. یہ ہمارے انسپیکٹرز جو بحالی پر مامور تھے وہ وصولی پر مامور ہے. وہ سارا دن اشیاء خوردنوش، گھریلو اشیاء اکٹھی کرتے ہیں. مصدقہ اطلاعات کے مطابق وہ اپنے افسران کے گھروں تک پہنچاتے ہیں، دہلیز تک پہنچاتے ہیں اعلیٰ کوالٹی کے پھل، اعلیٰ کوالٹی کے نمبر 1 اور دیگر گھریلو اشیاء، اور اپنا بھتہ وصولی میں مگن ہے. بی سی ایس نے شہر کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے. لوگ تواتر کے ساتھ دڑا دڑ گیلریاں بند کر کے، شٹر لگا کے کرایوں پر دکانیں بنا کے دے رہے ہیں، اور بی سی سملا خاموش، تماشائی، حصہ وصولی ختم. چیئرمین صاحب، اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت اعزاز عطا کیا ہے
ایک مرتبہ عطا کیا ہے، ایک ذمہ داری ہے آپ کے کاندھوں پر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بسنے والے شہریوں کے حقوق کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے نہ کیا تو یاد رکھیں چیئرمین صاحب، آپ کو بھی اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، محترمہ انم فاطمہ صاحبہ سے کہ انم فاطمہ صاحبہ، یہاں پر 400 سے بھی زائد کھوکھوں کی الاٹمنٹ کی گئی تھی ایک زمانے میں، اور وہ کھوکھے 15x10x15 کی سپیس کی بجائے اس وقت آپ ملاحظہ کریں تو کنالوں پر محیط انوائرمنٹ کا بیڑا غرق کر چکے ہیں، مگر کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ انوائرمنٹ والے، نہ سینیٹیشن والے، نہ کوئی بی سی ایس والے، نہ انکروچمنٹ والے۔ یہ جنگل کا قانون نہیں ہے محترمہ۔ اگر جنگل کا قانون نہیں ہے تو مجھے پتا۔ اور پھر بہت ضروری بات، ایک آرڈیننس کے تحت، کیبنٹ آرڈیننس کے تحت ان کھوکھوں کو بھی 2013 میں کینسل کر دیا گیا۔ کاغذوں میں کوئی کھوکھوں کا موجود نہیں ہے، مگر یہاں پر 450 سے بھی زائد کھوکھوں نے کنالوں ایکڑوں اراضی پر قبضہ کر کے اسلام آباد کے قوانین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور آپ کو فرصت نہیں کہ آپ کسی سے بات کر سکیں۔ لگژری کار، عالیشان دفاتر آپ کو اپنے فرائض منصبی کیا پس پشت ڈالنے پر مجبور کر دیتے۔ یاد رکھیں، آپ پبلک سرونٹ ہیں، آپ بیوروکریٹ ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ نے حلف لیا ہے کہ آپ ریاست اور ریاست میں بسنے والے شہریوں کے حقوق کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ اس نے غفلت کی، نااہلی کی، بددیانتی کی تو یاد رکھیں آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ ناظرین کرام، یہاں اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، یہاں قوانین مافیا جوتے کی نوک پر رکھتا ہے، اور آپ کا بد کردار بدعنوان عملہ بھتے وصولیوں میں مصروف ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے محترمہ؟ یہ وفاق ہے، یہ ریاست کا کیپٹل ہے، یہ پورے ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کا چہرہ ہے۔ اس پر کالک ملنے والے، اس کو گردآلود کرنے والے بہت بڑے مجرم ہیں، ان کو کٹہرے میں لایا جائے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، تو پھر میرے وفاق کا، میرے اسلام آباد کا، میری ریاست کے کیپٹل کا چہرہ نکھر کے سامنے آئے گا، اور پتہ چلے گا دنیا بھر میں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دارالخلافہ ہے، جہاں قوانین کو 100% اطلاق ہے۔ مگر یہ میرا اور عوام کا خواب ہے۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال سے کہ اس خواب کی تعبیر سامنے آ جائے، اس خواب کی تکمیل ہو جائے، یہ وفاق، یہ پاکستان کا دارالخلافہ صاف ستھرا نکھرے چہرے کے ساتھ دنیا بھر میں نمائندگی کرے۔ یہ ہے خواب۔ ناظرین کرام، پروگرام کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اختصار کا سہارا لینا چاہ رہا ہوں، اس التماس کے ساتھ کہ اس چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ لائک، شیئر اور کمنٹس باکس میں اپنے ویوز، اپنے تاثرات، اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اس کو اتنا شیئر کریں کہ یہ بڑے بڑے محلات میں، بڑے بڑے عالی شان دفاتر میں افسران اپنا قبلہ درست کر لیں اور وفاق کے چہرے سے ملی کالک اور گرد دھو ڈالیں۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اجازت دیجیے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔